السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایمان کی قدر کیجیے، اس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ کائنات کی سب سے عظیم اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت ایمان ہے۔ یہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ یہ اور بات ہے، اس ایمان سے آراستہ، اس ایمان سے جڑے بہت سارے ایسے مسلمان جنہیں اس نعمت کی کوئی قدر نہیں، جنہیں اس نعمت کا کوئی احساس نہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت اپنے پاس، لیکن اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان حیران اور پریشان نظر آتے ہیں۔ یہ ایسی دولت ہے، یہ ایسی نعمت ہے ایمان کی، اگر یہ زندگی میں آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، انسان کی زندگی ایمان سے سنورتی ہے، انسان جینے کا سلیقہ ایمان سے سیکھتا ہے، مکارم اخلاق کا عادی انسان ایمان سے حاصل کرتا ہے، اور اسی ایمان کی بدولت بندہ ایک دوسرے کی قدر کرتا ہے، اور اسی ایمان کی بدولت بندہ مومن کائنات کے حق میں ایک مفید، ایک محسن اور دوسروں کے لیے نفع بخش انسان ثابت ہوتا ہے۔ اس ایمان کی قدر اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ایمان قبول کرنے سے پہلے کیا تھی اور کیسے تھی ان کی زندگی۔ مکارم اخلاق سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ انسانیت سے عاری تھے، بہت ساری برائیاں ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی، اخلاقی گراوٹوں میں مبتلا تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان کو پیوست کیا، تو یہی وہ صحابہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسی ایمان کی بدولت ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسانیت کو انہوں نے انسانیت کا سبق پڑھایا، اور جہاں بھی گئے لوگوں کے دلوں کو انہوں نے فتح کیا۔ یہ کس کی بدولت دوستو؟ یہی ایمان کی بدولت۔ ایمان یہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ دیکھیے ایمان جب دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں کس قدر حیرت انگیز انقلاب بپا کرتا ہے۔ یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب آتے ہیں روم سے تو غلام بنا کر لائے جاتے ہیں اور مکے کے بازار میں انہیں بیچا جاتا ہے۔ ایک شخص انہیں خرید کر آزاد کرتے ہیں اور مکے میں تجارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت دیتے ہیں۔ جب آئے تھے صہیب رضی اللہ عنہ روم سے مکہ تو خالی ہاتھ آئے تھے، جب انہوں نے تجارت کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں خوب برکت دی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں، اور اسلام اور ایمان سے آراستہ ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں یہ ایمان قبول کرتے ہیں، اور جب کلمہ توحید کو انہوں نے اقرار کر لیا، اور اس کے بعد جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو مکے کے مشرکین صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے صہیب، جب تم آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، اب تم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہو، تو ہماری شرط یہ ہے کہ اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو محمد کے دین کو لے کر تو خالی ہاتھ تمہیں جانا پڑے گا جیسے تم مکہ آئے تھے، ورنہ اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو محمد کے دین کا انکار کر دو، ایمان سے کفر کر بیٹھو تو ساری دولت تمہاری ہی ہے اور تم اسی کو لے کر مکے میں بسر کر سکتے ہو۔ یہ صحابہ کب اپنے ایمان کا سودا کرنے والے تھے؟ دنیا کی چند درہم و دینار کی خاطر، دنیا کی فنا ہونے والی خواہشات کی خاطر، ان فنا ہونے والی لذتوں کی خاطر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کب
یہ دنیا کو ترجیح دینے والے تھے آخرت کے مقابلے میں، کبھی یہ کفر کو اپنانے والے تھے ایمان کے مقابلے میں۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان اس قدر پیوست ہو چکا تھا، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت مشرکین کے حوالے کر کے خالی ہاتھ جیسے مکہ آئے اسی طرح ہجرت کر کے آپ مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی مشہور اور مایہ ناز کتاب السیرہ النبویہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت تو خوب فائدے میں رہی۔ آپ نے جو سودا کیا، آپ نے جو تجارت کی، اس تجارت میں وہ بہت فائدہ مند رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں جب ایمان پیوست ہو گیا، اس ایمان کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار رہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اپنی جان تک کا نذرانہ جو ہے دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو تھوڑا محاسبہ کریں اپنے ایمان کا، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہمارا ایمان کس درجے میں ہے؟ دنیا کی معمولی اور فنا ہونے والی لذتوں کی خاطر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی تعلیمات کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہمیں اس ایمان کی کوئی قدر نہیں، ہمیں اسلام کی کوئی قدر نہیں، اور ایسا ہم جی رہے ہیں کہ گویا کہ ہمارا اسلام اور ایمان سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ اور علمی بات ہے کہ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہے، لیکن اہل علم نے وہیں پر اس کی وضاحت بھی کی، اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا، جب اسلام اور ایمان دونوں جمع ہو جائیں کسی مقام پر تو دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہے، اور جب یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، اسلام کسی ایک مقام پر ذکر کیا جائے، ایمان کسی ایک مقام پر ذکر کیا جائے، جب ایمان کو الگ ذکر کیا جائے، اسلام کو الگ ذکر کیا جائے تو اسلام کے اندر ظاہری اور باطنی سارے اعمال آ جاتے ہیں، تو وہیں پر ایمان کے اندر بھی ظاہری اور باطنی سارے اعمال آ جاتے ہیں۔ تو اس ایمان کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، حقیقی مومن بن کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی مومنانہ زندگی ہو اور ہماری زندگی متقیانہ زندگی ہو۔ اور یہ زندگی جانتے کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ایمان ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، اور اس ایمان کی خاطر ہم مال کی قربانی دینے والے بن جائیں، خواہشات کی قربانی دینے والے بن جائیں، لذتوں کو قربان کرنے والے بن جائیں، آخرت کے طلبگار ہم بن جائیں، دنیا دار نہ بنیں اور دنیا کے ہم طلبگار نہ بنیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے دوستو جب دل میں ایمان راسخ ہو جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتشہی، ایمان خواہشات اور آرزو کا نام نہیں ہے کہ بندہ آرزو کرنے لگے کہ مجھے جنت مل جائے، بندہ آرزو کرنے لگے کہ مجھے اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے، بندہ آرزو کرنے لگے کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ یہ صرف خواہش اور آرزو کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الْإِيمَانِ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ، ایمان دل میں پیوست ہونے کا نام ہے اور عمل سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ قول باللسانی وتصدیق بالجنانی وعمل بالارکانی، یہ ایمان کی تعریف اہل علم کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء جوارح یعنی جو جسم کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا کہ ہم حقیقی مسلمان اور مومن ہیں۔ اور ہماری عملی زندگی گواہی دے گی دوستو، ہماری عملی زندگی گواہی دے گی کہ ہم ایمان کی قدر کرتے ہیں یا ایمان کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور اللہ حفاظت کرے، کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جب ایمان کی قدر نہیں کرتے ہیں تو ایمان ان سے رخصت ہو جاتا ہے، ایمان ان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج عیسائی مشنریاں اسی کے پیچھے کام کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں
جو کمزور مسلمان کے ہیں، جو دیہات میں بستے ہیں، جن کے دلوں میں ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی دولت کا سہارا دے کر، کبھی دولت کا نشہ دکھا کر، کبھی مال کا سہارا لے کر، کبھی تعلیم کا سہارا لے کر، کبھی عورت کا نشہ دکھا کر وہ لوگوں کی مذہب اسلام، مذہب کو تبدیل کرنے میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، خاص کر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پرفتن دور ہے دوستو۔ یہ ہم میں سے ہر ذی شعور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور پرفتن ہے۔ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو باقی رکھنا، اپنے ایمان پر گامزن رہنا اور اپنے ایمان کی قدر کرنا، یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ اکبر۔ فتنوں کے آنے سے پہلے، کالی رات کے ٹکڑیوں کی مانند فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کیا کرو۔ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا، اور بندہ اپنے دین کا سودا کر بیٹھے گا دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر، دنیا کے چند سکوں کی خاطر بندہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ تو اسی لیے دوستو ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم نعمت یہ ایمان ہے۔ اس ایمان کو بچائیں، ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں ایمان بھلائی کرنے، نیکی کے اعمال انجام دینے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں پر گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی قدر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔